سے بہت مضبوط اور واضح دلیل ہے وہ اپنے کلام یعنی قرآن کریم کو قرار دیا. اور اللہ نے یہ بتایا کہ جو بات اس نے اپنی کتاب میں بیان کر دی ہے وہ بات باقی دین کی روشنی میں قطعی آخری اور حتمی فیصلہ ہے جسے کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا. اور اسی لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی توجہ قرآن کریم کی طرف دلاتے تھے کہ لوگ اللہ کی کتاب کو زیادہ سے زیادہ سمجھیں اور جو حکم اللہ نے اس میں دیا ہے اس حکم کی پیروی کریں. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ کے فلاں بازار میں جہاں پر اونٹنیاں فروخت ہوتی ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ تم میں سے ایک آدمی وہاں جائے اور ایک بالکل بے عیب اور صحت مند اونٹنی جو بہت دودھ دیتی ہو اور اسے مفت مل جائے وہ وہاں سے جا کر حاصل کر لے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کون ہوگا جس کی یہ خواہش نہ ہو اور ہم میں سے ہر شخص یہ چاہے گا کہ جائے اور ایسی ایک اونٹنی مفت میں لے لے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس سے بھی زیادہ نفع کا سودا بتاؤں. تو عرض کیا گیا کہ ضرور ارشاد فرمائیے. تو آپ نے فرمایا تم اللہ کی کتاب میں سے صرف ایک آیت کو سمجھ لو تو تمہارے لیے ایک اونٹنی سے اچھی ہے اور 2 آیتوں کو سمجھ لو تو وہ 2 اونٹنیوں سے اچھی ہے. اس لیے اللہ اپنی کتاب میں کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں اور ایک آدمی اس کا ترجمہ پڑھتا ہے اور وہ اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ نے اس میں کیا کہا ہے تو ایسے آدمی کے لیے دوہرا اجر ہے. ایک اس بات کا کہ اس نے خدا کی کتاب کو پڑھا اور ایک اس بات کا کہ اس نے سمجھنے کی کوشش کی. اور خدا کی کتاب ایسی ہے کہ ایک ایک لفظ کے متعدد معانی نکلتے ہیں، ایک ایک آیت کی کئی کئی تفسیریں ہیں. تو یہ نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کی کتاب کسی چیز کا حکم دے اور آدمی باقی دین کو چھوڑ کر یہ کہے کہ میں اس ایک لفظ پر عمل کروں گا چاہے باقی دین اس لفظ کے خلاف ہو. مثلا قرآن یہ کہتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اب ایک آدمی صلاۃ
کا لفظ دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ نے صلاۃ کا حکم دیا ہے، اور پھر وہ ڈکشنری دیکھتا ہے کہ صلاۃ کے عربی میں کیا معنی بنتے ہیں، تو صلاۃ کے معنی اصل میں کیا ہیں، بہت قدیم لفظ ہے، اور اللہ نے ہر دین میں نماز کو، صلاۃ کو رکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دین جس میں نماز نہیں، اس میں کوئی خیر نہیں۔ اور اس کے موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عنایت فرمائی تو ان سے کہا کہ اقم الصلاۃ لذکری، اور نماز کو قائم کیجیے میری یاد کے لیے۔ اب ایک آدمی صلاۃ کے لفظ کو دیکھ کے یہ کہتا ہے کہ قرآن نے صلاۃ کا حکم دیا ہے اور مجھے یہ قائم کرنی ہے، اور باقی پورے دین کو ایک طرف رکھ دے، تو صلاۃ کا اصل میں عربی میں مطلب یہ نکلتا ہے کہ کوئی آدمی کھڑا ہو اور اپنی پشت کو، پیٹھ کو، ہپ کو ایسے حرکت دے، ہپ کو ایسے موو کرے کہ باقی اس کا جسم صحیح رہے اور صرف اس کی ہپ حرکت کرتی رہے۔ یہودی ایسے نماز پڑھتے تھے، اللہ نے انہیں حکم دیا تھا، نہیں دیا تھا، ہمارے پاس اب اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جان سکیں، لیکن اب تک یہودی ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں۔ یہودیوں کو ہم نے دیکھا اور اتنی خدا کی عبادت کرتے تھے، اتنی خدا کی عبادت کرنے والے کہ جن کے چہرے پہ ابھی بال آنا شروع ہوئے تھے اور جن کے بال بالکل سیاہ تھے، وہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے ہم دیکھ کے حیران ہوتے تھے کہ اللہ کو ایسے ہی یاد کرتے ہیں اور ایسی ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہی لفظ صلاۃ اللہ نے استعمال کیا۔ اب کوئی آدمی کہتا ہے کہ نماز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی مجھے اس سے کچھ بحث نہیں، صلاۃ کا لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے اور میں ایسے پڑھوں گا، تو یقیناً اس آدمی کے سارے اخلاص کے باوجود اللہ کی نگاہ میں اس کی یہ عبادت قطعاً قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ صلاۃ کا جو ترجمہ اس نے کیا ہے اور جو کچھ صلاۃ سے وہ سمجھا ہے، یہ وہ تشریح ہے جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کی اور کوئی نہیں اسے سمجھا۔ اس لیے نماز قرآن بے شک کہتا ہے، لیکن وہ ایک لفظ ہے، اس کی تشریح حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ نماز کیسے پڑھنی، اور پھر اس کے بعد فقہا جب اس پر بحث کرتے ہیں تو وہ اس کے مسائل بتاتے ہیں کہ صلاۃ کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے اور نماز کس چیز کا نام ہے۔ آدمی اگر ان فقہ کی اور حدیث کی تفصیلات سے قطع نظر کھڑا ہو کے اور اپنے حفظ کو موو کرنے لگے اور کہے یہ نماز ہے، تو اس کا یہ عمل ڈر ہے کہ اللہ کے ہاں گرفت اور عذاب کا باعث نہ بن جائے۔ مثلا فقہا کہتے ہیں کہ امام صاحب نے عشاء کی نماز پڑھا دی اور لوگ وتر پڑھ کے فارغ ہو کے گھروں کو چلے گئے، اور امام صاحب نے بعد میں یا اگلے دن اعلان کر دیا کہ کل جو عشاء کی نماز پڑھی گئی تھی وہ فرض نماز نہیں ہوئی کسی بھی وجہ سے، تو اب اس عشاء کی نماز کو لوٹانا ہے، اور لوٹانا وقت کے اگر اندر ہے تو فقہا کہتے ہیں کہ فرض پڑھے جائیں گے اور 2 سنتیں پڑھی جائیں گی وقت کے اندر،
اور وطر نہیں پڑھے جائیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا وطران فی اللیلہ، ایک ہی رات میں وطر کی نماز 2 مرتبہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اور ہر وہ نماز جس کے بعد سنت موقدہ ہے، جیسے ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اگر وقت کے اندر اسے لوٹانا پڑ جائے تو صرف فرض نہیں لوٹانے پڑیں گے، بلکہ فرض کے بعد سنتیں بھی پڑھنی پڑیں گی۔ ایک آدمی نے نماز پڑھائی اور مغرب کی نماز تھی یا ظہر کی نماز تھی اور لوگوں نے 2 سنتیں پڑھ لی اور امام صاحب نے فرمایا کہ لوگوں نماز نہیں ہوئی، تو اب جب کہ لوگ سنتیں پڑھ چکے تھے، جب اعادہ کریں گے وقت کے اندر تو فرض بھی پڑھیں گے اور سنتیں بھی دوبارہ پڑھی جائیں گی، کیونکہ سنت موقدہ حصہ ہیں فرض نماز کا۔ یہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھی تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہماری نئی نسل کو، آگے کو لوگوں کو جو مسائل پیش آ رہے ہیں، قرآن کریم کے کتنے ہی الفاظ ایسے ہیں جن پہ انٹرنیٹ پہ یا غیر مسلموں سے جب بات ہو تو وہ ایک لفظ کو لے کر اڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری کتاب میں اللہ نے یہ فرمایا ہے اور یہ لفظ اس کا یہ مطلب بنتا ہے اور یہ تو انسانیت کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے۔ اس چیز کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر قرآن پاک کے ایسے الفاظ کی تشریح نہ معلوم ہو تو پھر انسان مخمصے میں پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنے ذہن میں ارتداد کے خیالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ گویا کہ خدا کی کتاب کو بدل ڈالے۔ اس لیے اللہ نے جو کچھ بھی کتاب میں فرمایا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی بھی شخص کے سامنے شرمندہ ہوں، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کے الفاظ پہ معذرت کرتے پھریں کہ اللہ نے کہہ دیا ہے اب کیا کریں، ماننا ہے، مجبوری ہے۔ ایسی بات نہیں۔ اللہ کی کتاب میں ایک ایسا مقام ہے جسے سمجھنا چاہیے، اور ہماری جدید نسلوں کو اس لفظ سے بڑی کھٹک پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بحث کی ہے اس بات پہ کہ شوہر اور بیوی کے آپس میں ایک دوسرے پر حقوق کیا ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کر دی۔ اور آپ نے جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے ایک بہت صاف اور واضح اور بڑی زبردست بات کی، اور آپ نے کہا دیکھو اللہ نے تمہیں عورتوں پر ایک گنا فضیلت دی ہے، لیکن یاد رکھو جب تم نکاح کرتے ہو تو تمہاری بیوی اللہ کی پناہ میں چلی جاتی ہے، اللہ کی امان میں چلی جاتی ہے، اور بغیر کسی وجہ کے خدا کی امان کو نہ توڑنا، خدا کی پناہ سے اسے باہر نہ نکالنا۔ یہ وہ شرف ہے بیوی کے لیے جو شوہر کو حاصل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطلب یہ تھا کہ اب وہ ماں باپ سے بھی کٹ گئی، اپنے خاندان سے کٹ گئی، سسرال میں اصل سہارا تو شوہر ہے، اور اگر تم اس کے حقوق میں کچھ گڑبڑ کرو گے تو اس کا سہارا کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو بتایا کہ دیکھو اللہ کی امان میں وہ چلی گئی ہے، اللہ کی پناہ میں چلی گئی ہے، اس کے متعلق سوچنا ڈرنا کوئی بات کرتے ہوئے اگر کوئی زیادتی کرو گے تو تم اللہ کی پناہ کو توڑ دو۔ پھر اسی پہ اکتفا نہیں فرمایا، چند جملوں کے بعد آپ نے فرمایا دو ایسے ہیں جن کے بارے میں میں خاص طور پہ تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ایک بچوں کے بارے میں خدا سے ڈرنا، اور ایک ان عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ یہ دونوں اللہ کی پناہ میں ہیں اور خدا کی پناہ کو نہ توڑنا۔
آپ کسی آدمی کو اپنے گھر پناہ دے دیتے ہیں، محلے میں جھگڑا ہو گیا، کچھ اور بات ہو گئی، آپ نے کسی کو کہا دروازہ کھلا ہے میرے گھر آ جاؤ، اور دروازہ بند کر لیا اور آپ نے کہا ہاں بھائی کیا بات ہے، اس آدمی کو آپ نے پناہ دے دی، اب جو اس پناہ کو توڑنا چاہے وہ آپ کے ساتھ دشمنی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ نے بیوی ہونے کی حیثیت سے عورت کو پناہ دے دی، اب جو اس کے حقوق کو ختم کرتا ہے وہ اللہ کی پناہ کو توڑتا ہے حقیقت۔ لیکن انسانی زندگی میں اختلافات ہوتے ہیں، غصہ بھی آتا ہے، لڑنے کو بھی جی چاہتا ہے، پھر بار بار ایک بات کہیے، کسی کی سمجھ میں آتی ہے کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، اللہ نے اس کا حل بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تمہارا اور تمہاری بیوی کا اختلاف ہو جائے اور نہ نبھ سکے تو پھر تم یہ کر لو کہ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ تم اس سے بات چیت بند کرو۔ کتنے دن عورت کی طبیعت پہ یقیناً بوجھ پڑے گا اور شوہر بھی سوچے گا کہ یہ بات چیت کب تک بند رہے گی۔ یقیناً ایک دن جب غصہ اترے گا اور انا میں کمی واقع ہوگی تو وہ مجبور ہوں گے کہ بیٹھیں اور پھر بات کریں، اور اللہ نے فرمایا اگر اس پہ بات پوری نہ ہو تو پھر دوسرے درجے میں فرمایا کہ تم ایسے کر لو کہ اپنا بستر اس سے الگ کر لو، وہ کمرے میں سوتی ہے تو تم سین میں سو جاؤ، وہ سین میں سوتی ہے تو تم دالان میں سو جاؤ، اپنا بستر اس سے الگ کر لو۔ اور اللہ نے کہا فَإِنَّ اور اگر وہ تمہاری بات مان لیں اور وہ اطاعت کرنے لگے، سمجھوتا ہو جائے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا تو پھر زیادتی کرنے کی کوئی راہ خبردار جو تم نے تلاش کی مت کرو۔ اللہ نے حل بتایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کو باہر سے بلانے کی ضرورت نہیں، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اللہ نے تیسرا حل بتایا ہے، اور اس لفظ پہ لوگ بھڑک اٹھتے اور پورا ویسٹرن میڈیا اس لفظ کو بار بار پیش کرتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر اس سے بھی وہ نہیں مانتی کہ بستر الگ ہو گیا، اس کے باوجود ہے تو وَضْرِبُوهُنَّ پھر انہیں مارو۔ بس یہ ایک ایسا لفظ آ گیا ہے سورہ النساء میں کہ ہمارے بچے بھی گردن جھکا لیتے ہیں کہ اللہ نے مارنے کا حکم دے دیا، آزادی کے خلاف ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے، یہ کیا کریں، خدا نے جو کہا تھا، اور بغیر اس بات کو سوچے کہ جس ہستی پر یہ وحی نازل ہوئی تھی جب نازل ہو گئی تھی تو انہوں نے اس لفظ کی کیا تشریح کر لی، اس کی تشریح کو نہ جاننا اور مارنے سے مراد اپنے ذہن میں جو آتا ہے وہ لینا، یہ ایسے ہی نادانی ہے جیسے کوئی طلاق کے لفظ کو لے لے اور نماز پڑھنے کی بجائے وہ کرنے لگے جو یہودی کرتے۔ اللہ نے فرمایا وَضْرِبُوهُمْ پھر انہیں مارو، اور اگر وہ مان جائیں فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا اب کوئی راستہ اور مت اختیار کرو۔ اور اللہ نے بتایا کہ اگر اس سے بھی بات نہیں بنتی تو فَبَعَثُوا بِحَكَمٍ مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا تو اپنی بیوی کے خاندان سے ایک آدمی کو بٹھاؤ اور ایک اپنا نمائندہ مقرر کر دو، اِن یریدا اصلاحً اگر یہ دونوں چاہتے ہیں کہ گھر بستا رہے، یوفق اللہ میں اللہ انہیں توفیق دوں گا کہ مسئلے کا حل نکال لیں گے، گھر برباد نہیں ہوگا، گھر نہیں اجڑے گا۔ یہ چوتھا درجہ خدا نے بتایا، اور اللہ نے فرمایا کہ اگر اس کے بعد بھی وہ تمہاری بات نہ مانے تو ان سے ایلا کر لیا جائے، اور ایلا کا مطلب یہ ہے کہ شوہر یہ قسم اٹھا لے کہ میں 4 مہینے تک تم سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں گا۔ 4 مہینے سے پہلے اگر شوہر نے بیوی سے رابطہ قائم کیا، تعلق قائم ہو گیا، گفتگو ہو گئی تو ایلا ختم ہو گیا۔ 4 مہینے اس نے کہا تھا، اس سے پہلے اللہ کہتا ہے قسم کا کفارہ دے دو اور میاں بیوی بن کے رہو، خدا کو کیا ہے طلاق، اور 4 مہینے پورے ہو جائیں تو اللہ نے فرمایا ایک طلاق پڑ جائے گی۔ یہ 5واں طریقہ اللہ نے بتایا، اور اللہ نے بتایا
چھٹا طریقہ بھی، اور اللہ نے کہا اگر پھر بھی تمہاری نہیں نبھتی اس سے تو اسے اپنے حرام رشتوں میں سے کسی رشتے سے تشبیہ دے دو کہ تم میرے لیے ماں کی طرح ہو، بہن کی طرح ہو، پھوپھی کی طرح ہو، خالہ کی طرح ہو. اور اللہ نے کہا اگر تم چاہو کہ اسے بیوی بنا کر رکھو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو تاکہ تمہاری اس قسم کا کفارہ ہو جائے اور وہ تمہاری بیوی ہے. اور ان 6 طریقوں کے بعد اللہ نے کہا اب تمہیں اجازت ہے پہلی طلاق دے دو، 7واں اور 8واں طریقہ یہ کہ 2 طلاقیں دے دو، 9واں طریقہ یہ ہے کہ 3 طلاقیں دے دو. ہمارے ہاں قرآن کا علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اٹھتے ہیں اور جو 9واں طریقہ شریعت نے بتایا تھا اسے پہلے مرحلے پہ لیا. یہ 9 مراحل ہیں تیسری طلاق تک پہنچنے کے. کیوں نہیں لوگ صبر سے کام لیتے؟ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوئی کہ فَاضْرِبُوهُنَّ انہیں مارو، تو آپ نے فرمایا سنو اور مجھ سے سیکھو کیسے مارنا ہے. اور آپ نے فرمایا خبردار اپنی بیوی کو کبھی ایسے نہ مارنا کہ اس کے جسم پر داغ پڑ جائے اور اس کی سہیلی اس سے پوچھے کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تو تمہاری وجہ سے اسے جھوٹ بولنا پڑ جائے. خبردار کبھی ایسی مار نہ مار. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھ سے پوچھو اللہ نے مارنے کا کیا حکم دیا ہے، اور میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کو ایسے مت مارو کہ ظاہر میں داغ نہ پڑے لیکن اندر اس کے کچھ زخم آ جائے، ٹیٹ اٹھتی رہے، ظاہر میں کچھ پتہ نہ چلے اور اندر کی مار اسے پڑی ہوئی ہو. فرمایا یہ بھی نہ کرو. اور فرمایا میں تمہیں بتاؤں بدترین شوہر دنیا میں کون ہوتے ہیں؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دن کو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں اور رات کو گدھوں کی طرح پھرنے کے قریب جانے کی تمنا کرتے ہیں. بدترین شوہر دنیا میں یہ. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے چہرے پہ مت مارنا. یہ انسانوں کا چہرہ اللہ نے اپنی صورت پہ پیدا کی ہے، اتنی سخت ممانعت ہے انسان کے چہرے پہ مارنے کی، بچوں کے چہرے پہ مارنے کی، کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم کافروں کو قتل کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جہاں تک ہو سکے کسی کافر کے چہرے پہ بھی نہ مارنا، چہرہ اس کا بے داغ رہنا چاہیے. اللہ نے لوگوں کو اپنی شکل و صورت پہ پیدا کیا ہے، انسانی چہرہ کافر کا ہی کیوں نہ اس پہ بھی مارنا حرام ہے، جائز نہیں. اس لیے مائیں جو بچوں کے منہ پر تھپڑ مارتی ہیں اور باپ انہیں سوچ لینا چاہیے وہ کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جہاد میں ہم گردن پہ مارتے تھے، جسم پہ مارتے تھے، کافر کے چہرے کو بھی بچاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا. آپ نے فرمایا نہ چہرے پہ مارو، نہ داغ اس کے جسم پر پڑے، نہ اندرونی چوٹ اسے آئے. پھر مار رہ کیا گئی؟ آپ نے اپنی مسواک ہاتھ میں لی اور آپ نے فرمایا یہ دیکھو تمہاری جو مسواک ہے کبھی اپنی بیوی کو سبق سکھانے کے لیے ہلکی سی اسے مار دو. یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے کہی ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ انہیں مارو. بس یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے شارح تھے قرآن کے. جتنا اللہ کی کتاب کو وہ سمجھتے تھے کوئی نہیں سمجھتا تھا. اب یہ حدیث نہ پڑھنے کی وجہ سے، تفسیر نہ پڑھنے کی وجہ سے لوگ اس لفظ سے بھڑک اٹھتے ہیں کہ ارے اللہ نے مارنے کا حکم دے دیا. وہ کیا حکم دیا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. حضرت جریر رضی اللہ عنہ بیت اللہ میں تھے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے. وہ آئے اور ان کا جریر کیا حال ہے؟ جریر رضی اللہ عنہ اتنے خوبصورت تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم یوسف علیہ السلام کے حسن کا سنتے تھے، میرا نہیں خیال کہ جریر سے زیادہ کوئی خوبصورت. انہوں نے کہا امیر المومنین میری بیویاں ہیں اور آپس میں ان کی بنتی نہیں، میں نے گھر الگ الگ لے کے دے دیے ہیں اور کسی بیوی کو پتا چل جائے کہ میں اس کی باری میں اپنی کسی دوسری بیوی کے یہاں دروازہ کٹکھٹانے بھی چلا گیا ہوں تو وہ آگ بگولا ہو جاتا، تنگ آ گیا ہوں، کیا کروں.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسے تو ہوتا ہی ہے جب ایک سے زیادہ شادیاں ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سن رہے تھے اور انہوں نے کہا جریر آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارا جو تھی ان کے مزاج میں تیزی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے رب میری بیوی کے مزاج میں، سارا کے مزاج میں تیزی ہے اور تو اسے بدل دے۔ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم ہم نے عورتوں کو جو پیدا کیا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے تم لوگوں کے جسم میں ایک پتلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اور ٹیڑھی پتلی کو اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم طلاق دے بیٹھو گے، بس اس کے ساتھ نباہ کرو یہ جیسی بھی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جریر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ کہا تھا یہی تمہیں بھی کرنا ہے اور مجھے بھی کہ ہماری عورتیں کیسی کیوں نہ ہوں، ہمیں اپنے آپ کو ان کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے، ہمیں ان کے مزاج کو سمجھ کے زندگی کو چلانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنتے رہے اور پھر 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ ابن مسعود اتنا علم اللہ نے تمہیں دیا ہے، اتنی سمجھ تمہیں دی ہے، میں نہیں جانتا تھا کہ علم کا خزانہ اللہ نے تمہارے سینے میں رکھا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو شریعت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے کا حل وہ نہیں رکھا جو انسان چاہتا ہے۔ بعض اوقات جب پتہ ہو کہ زندگی پوری گزارنی ہے تو پھر اپنے آپ کو اس مسئلے کے حل کی بجائے ایڈجسٹمنٹ پہ آ جانا چاہیے، آئیڈیل سچویشن کی بجائے ایکچوئل سچویشن پہ آ جانا چاہیے کہ امر واقعہ کیا ہے، ہونا کیا چاہیے وہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے۔ شریعت کہتی ہے نہ نویں طریقے تک پہنچے، 9 سٹیپس ہیں تیسری طلاق کے اور لوگ پہلے درجے میں پہنچ جاتے ہیں اور آگے پوچھتے ہیں مفتی صاحب کیا کریں، وہ جو پہلے اللہ نے بتایا اس کو کیوں نہیں سیکھا؟ اس لیے آدمی کو قرآن پاک کی تعلیم، الفاظ، ان کا صحیح مفہوم جاننا چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق۔